السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں ایک لفظ طاغوت کا استعمال کیا گیا۔ اس لفظ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، آج کل کے یوتھ نے بہت سے سوال اٹھائے، اور آج کل کے یوتھ کو تو طاغوت کا مطلب ہی نہیں پتہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طاغوت کا مطلب سمجھتے ہیں لیکن اس کو اچھے سے نہیں سمجھ پائے، ان کی بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو طاغوت کے بارے میں پراپر بتایا جائے گا کہ اصل میں لفظ طاغوت کا مطلب کیا ہے، اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشنز کے ساتھ، کمپلیٹ ایکسپلینیشنز کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے طاغوت لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ طاغوت ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی سرکش، ظالم، بدکار یا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال ایسے لوگوں، چیزوں یا اداروں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کے خلاف چلتے ہیں یا اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، جیسے شیطان یا شیطان کے پجاری۔ اب خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً خدا کی فرما برداری کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اسے فسق کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اصولاً خدا کی فرما برداری سے انکار کرے اور خود مختار ہو جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، اسے کفر کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ خدا سے بغاوت کر کے خود اپنا حکم چلانے لگے۔ جس شخص کا یہ حال ہو جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ کوئی شخص صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا انکار نہ کرے۔ یاد رکھیں، ہر وہ ہستی یا شخصیت طاغوت ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی حد بندگی سے تجاوز کر جاتا ہے، چاہے وہ معبود ہو یا پیشوا یا واجب اطاعت۔ چنانچہ ہر قوم کا طاغوت وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر فیصلہ کراتے ہوں، یا اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہوں، یا پھر الہی بصیرت کے بغیر اس کے پیچھے چلتے ہوں، یا ایسے امور میں اس کی اطاعت کرتے ہوں جن کے بارے میں انہیں علم ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ طاغوت تو بے شمار ہیں مگر ان کے سرکردہ و سربراہ 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس فعل پر رضامند ہو۔ نمبر 3 جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو اگرچہ اس کی عبادت نہ بھی ہوتی ہو۔ نمبر 4 جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو۔ نمبر 5 جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے حکمران جن سے کفری افعال کا ظہور ہو، ہر مسلم پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ جس میں طاقت و قوت ہوگی اسے ثواب ملے گا، جو طاقت کے باوجود سستی کرے گا اسے گناہ ملے گا، اور جس کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ ایسے ملک سے ہجرت کر لے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کے پاس فیصلہ کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور پھر سورہ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بدلہ ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا، اور وہ ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنایا، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہی لوگ ہیں جو بدتر جگہ پر ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ موجودہ دور میں طاغوت کون ہے؟ موجودہ دور میں طاغوت سے مراد نہ صرف شیطان اور شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، بلکہ ہر وہ انسان، ادارہ یا تنظیم بھی ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کے نازل کردہ احکام کی خلاف ورزی کر کے باطل کو اپناتا یا اپناتے ہیں۔ اس میں وہ منافق مسلمان بھی شامل ہیں جو حق کو جان بوجھ کر دبا کر ناحق کو اپناتے ہیں، مثلا اسلام کو دبا کر لبرل ازم کو پروموٹ کرنا، جان بوجھ کر ملک میں دین نافذ نہ ہونے دینا، اسلامی شریعت کی جگہ مغربی طرز کے آزاد خیال قوانین بنانا، اسلام کو دقیانوس مذہب بنا کر پیش کرنا، مسلمانوں کو ان کی عبادات سے روکنا، سود ختم کرنے کے بجائے سود کو جاری رکھنا،
جبکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ سود کو اللہ نے اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ تو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اللہ سے جنگ کرنے والے ہی اصل طاغوت ہیں۔ تو میرے ان پوائنٹس کو غور سے سنیے اور اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں اور اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، اور اگر کہیں بھی طاغوت ہے یا آپ کی فیملی سسٹم میں کہیں طاغوت ہے تو اس کو ختم کریں، کیونکہ نبی کریم کا بھی فرمان ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کا قرار کرے اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال و خون مسلمان پر حرام ہو گیا اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو ایمان معتبر ہی تب ہے جب انسان پہلے طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ مجھے امید ہے کہ طاغوت کے بارے میں کافی حد تک آپ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے، تو پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔